بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی پاکیزہ ساعتوں میں حق نیوز کے خصوصی پروگرام سلام یا حسین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے کوفہ سے شام تک، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ قاری عزیز حیدر قادری صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک بار پھر اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف مداح رسالت مآب جناب محترم ارسلان قادری صاحب۔ آپ انشاءاللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے، اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کے قدسی صفت افراد کو قیدی بنا کر وہاں سے کوفہ لے جایا جاتا ہے، اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنی خباثت کا اظہار کرتا ہے، اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے، جس میں حضرت سیدہ پاک اسے دندان شکن جواب دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ دمشق کے لیے روانہ ہوتا ہے، یزید کے دربار میں بھیجا جاتا ہے، اور ایک طویل سفر کر کے قیدیوں کا یہ قافلہ شام میں امیر شام کے دربار تک پہنچتا ہے۔ تو ہماری آج کی اس نشست کا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ جب کوفہ سے روانہ ہوتے ہیں تو قافلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کون کون سی شخصیات قیدیوں میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر رستے کے کیا واقعات پیش آئے، اور پھر دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر حالات کیا تھے، اور دمشق میں کیا واقعات پیش آئے۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ان موضوعات پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری آج کی یہ گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک عام بات یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور حضرت بی بی پاک نے جو خطبے ارشاد فرمائے، اختصار کے ساتھ اگر وقت ہوا تو ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو آپ اس عنوان پر گفتگو کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ کچھ الفاظ یہاں نہیں ادا ہو سکتے کہ اس وقت روئے زمین پر جو سب سے مقدس ترین ہستیاں ہیں، سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، اور اللہ کے محبوب آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جن کا سب سے قریبی تعلق ہے، عام بھی کوئی ماں کسی کو ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو بندہ وہ بیان کے قابل نہیں ہوتا یا بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن پر پوری امت جب تک درود نہ بھیجے امت کی نماز نہیں ہوتی۔ بے شک۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو آیا تطہیر میں شامل ہیں، جن کی مودت پوری کائنات کی ہر امتی پر واجب ہے، ضروری ہے، اور پھر ان میں وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے نسل چلی ہے، یعنی حضور کے بیٹے اور بیٹیاں۔ شاہ جی یہ کہا جا سکتا ہے یہ فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، لیکن رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں اس قافلے میں موجود ہوں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے اس قافلے میں موجود ہوں، اور ایسی خواتین کے جن سے بے پردگی کبھی زندگی میں نہ ہوئی ہو، کسی غیر محرم نے ان کو نہ کبھی دیکھا ہو، نہ وہ کسی غیر محرم کے سامنے آئی ہوں، اور بالخصوص وہ اس ہستی کی اولاد ہوں کہ جن کے پردے کا یہ عالم ہو
کہ جب حضرت سیدہ پاک میدان حشر میں تشریف لائیں گی تو اس وقت بھی آل معاشر کو حکم ہوگا کہ وہ نظریں جھکا لیں، نظریں جھکا لے، اور 70,000 اپنا حوروں کے جھرمٹ میں آپ تشریف لائیں گے۔ تو ان کی بیٹی ہو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کی پوتیاں ہوں، ان کی نواسیاں ہوں اور ان کے پوتے ہوں، تقریباً یہ 600 میل کا فاصلہ بنتا ہے کوفے سے دمشق کا اس وقت، لیکن جو راستہ اصل تھا وہاں سے یہ قافلہ نہیں لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے جو ساتھ اپنے سپاہی بھیجے اور جو 3-4 جو اس کے جو کیا کہتے ہیں جو لیڈر تھے جو اس وقت آرمی کے، ان کو ساتھ بھیجا، ان کی میت میں یہ سارا قافلہ چلا، لیکن انہوں نے دشوار پسند راستے کو چناؤ کیا۔ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ کوفے پہنچنے سے پہلے جب بازار کوفہ سے گزر ہو رہا تھا، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ مولا کائنات کی بیٹی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جب مردوں نے اور نوجوانوں نے دیکھنا شروع کیا نا کہ یہ عورتیں، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، اور جہاں سے وہ قافلہ گزر رہا تھا یہ دشمنان دین جو تھے یہ آواز دے رہے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے باغی لوگ ہیں، یہ حاکم وقت کے باغی لوگ ہیں، یزید کے باغی لوگ، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے اور وہ گھور گھور کر دیکھ رہے تھے کہ آیا تطہیر جن پر نازل ہوئی ہے ان کی اولادوں کو۔ تو اس وقت سیدہ پاک نے وہ مختصر سا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم وہ ہیں جن پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ وہی جو حدیث آپ ابھی سنا رہے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جب ہماری دادی صاحبہ، ہماری والدہ صاحبہ جب قیامت والے دن آئیں گی تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں، اور اس وقت حکم ہوگا کہ آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا لو، میں اس کی بیٹی ہوں زینب، فوراً اسی وقت سروں کو نیچے کرو اور آنکھوں کو بند کر لو۔ اب یہ بھی معاملہ ان کو پتہ تھا کہ ہم اگر بازاروں سے گزریں گے تو سیدہ پاک یہ الفاظ کہیں گی، ہو سکتا ہے ہماری مخالفت شروع ہو جائے۔ پھر ایسے سے راستوں سے دشوار پسند جو گھاٹیاں پہاڑی علاقوں سے یہ وہ ان کو گزارا گیا قافلے کو، کہ تاکہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے علاقوں سے نہ گزر ہو کہ لوگ مزاحمت کریں، انہیں جب پتہ لگ جائے گا یہ ہیں کون تو مزاحمت بھی ہو سکتی ہے، ہماری مخالفت بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسے سے مشکل ترین علاقے سے انہوں نے گزارا، اور پھر کہ جو سواریاں تھیں ان پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پر وہ بیٹھنے کے لیے آسانیاں ہوں، ان کی بھی کیا کہتے ہیں پشت، وہ ننگی پشت پر عورتوں کو، خواتین کو وہاں اس پر بٹھایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ ان میں سب سے سینئر تھے مردوں میں، تو آپ کو بھی بیڑیوں میں جکڑا گیا، زنجیروں میں باندھا گیا۔ تو یہ لمحات تھے اس وقت کے، وہ جو کائنات کے عظیم شخصیات تھے۔ تو یہ قافلہ ایسے کوفے سے شام کی طرف چلا۔ اس پر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ قافلے اس طرح دنیا میں بہت کم جاتے ہیں، قافلے اس طرح دنیا میں بہت کم جاتے ہیں، جس طرح آج کے دن اہل حرم جاتے ہیں۔ قافلہ ہے مدنی لوگ ہیں، اولاد علی ہاشمی ہیں اور آل رسول عربی، اہل بیت نبوی ہیں، اہل بیت نبوی ہیں، یہ اسیران بلا، سر و سامان ہے یا بے سر و سامانی کا، دن کو راحت نہ کسی وقت نہ شب کو آرام، ساتھ خیمہ نہیں جس میں کہ ہو راتوں کو قیام، کیا کہیں آ کہ وہ اس دشت میں کیا کھو کے چلے، گھر سے آئے تھے یہاں کیا اور کیا ہو کے چلے۔ تو انہی لمحات میں جب رات کا وقت آیا تو قافلہ رکا پہلی منزل پر۔ تو جب وہاں رکا تو اس وقت جو یزیدی فوج تھی انہوں نے شراب پینا شروع کی، چونکہ امام علی مقام اور آپ کا جو قافلہ تھا مکہ شریف سے مدینہ، مدینہ سے اسی طرح کربلائے معلیٰ شریف، کربلائے معلیٰ شریف سے کوفہ، کوفے سے دمشق، دمشق سے پھر واپس مدینہ شریف، قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت۔ جو دشمن تھے ان کے
کارنامے اگر دیکھے جائیں کہ شراب پی رہے ہیں، تو شراب پیتے پیتے اچانک لوہے کا ایک قلم نمودار ہوا اور اس نے دیوار پر لکھا اترجو امتن قتلت حسینا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحسابی۔ کیا یہ جو گروہ ہے یہ گمان کر رہا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ملے گی جنہوں نے حسین کو قتل کیا؟ ہرگز ان کو کبھی شفاعت نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد یہاں علامہ عماد الدین ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ اس طرح اپنا کیا کہتے ہیں شعر لکھا گیا۔ اس نے کہا ایک اور بھی واقعہ ہوا اس کے علاوہ بھی، کہ کچھ لوگ گئے رومن امپائر کی طرف لڑنے کے لیے، اس علاقے میں گئے تو گرجے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں دیواروں پہ یہی شعر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جو گرجے کا راہب تھا، پوپ تھا، اس سے پوچھا عالم سے کہ یہ شعر کیسا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم مکے سے آئے ہیں، مدینہ پاک سے آئے ہیں، نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امتی ہیں۔ تو کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے نبی کی بعثت سے 300 سال پہلے یہ شعر لکھا ہوا موجود تھا کہ جنہوں نے امام علی مقام کو قتل کیا، یعنی جو کریں گے وہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہرگز نہیں پا سکیں گے۔ پھر یہی قافلہ آگے چلا تو کچھ دیر کا ایک مقام تھا جہاں ایک گرجا تھا، وہاں کے جب عیسائی نے یہ دیکھا کہ یار یہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو آگے اب دیکھا کہ وہ سر حسین ہے، تو اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو یہ دشمن خود ہی بولے کہ یہ علی ایک شخصیت تھے، ان کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی پاک علیہ السلام جو محمد مصطفیٰ ہیں، نبی ہیں، ان کا یہ نواسہ، ان کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ اگر مجھے دو، کہا ہم دیں گے لیکن اتنے دینار دو۔ تو اس نے دینار دیے جو انہوں نے مانگے۔ جب دینار دیے تو وہ لے کر تو علیحدہ ہو گئے۔ اس نے کیا کیا، وہی سر حسین ایک جگہ لے کر گیا، کمرے میں خوشبو لگائی، اس کو غسل مبارک دیا، پھر وہاں سامنے ادباً کھڑا ہو گیا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ وہ جو اس نے ادب کیا نا، اب دیکھا کہ رات کا سماں ہے، کوئی چاند کی چاندنی نہیں ہے، لیکن سر حسین سے نور نکل رہا ہے اور آسمانی دنیا کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے پڑھا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اس واقعے نے یہ بتلا دیا اس وقت کہ جو رائے مولا میں امام حسین کی محبت کی خاطر دنیا لوٹائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان عطا کرتا ہے۔ اور پھر جنہوں نے وہ درم و دینار لیے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہی مورخین آگے جا کر لکھتے ہیں کہ وہ جب قافلہ وہاں سے چلا آگے گئے تو جب ایک جگہ پھر پڑا ہوا تو انہوں نے کہا یہ آپس میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب دینار تقسیم کرنے لگے، وہ جب تھیلیاں کھولنے لگے تو وہ درم و دینار کے بجائے ٹھیکریاں تھیں، پتھر بن گئے۔ پتھر جب بنے تو ایک طرف غیبی طور پر یہ آیت لکھنے میں آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل مت سمجھو ظالموں، کہ جو تم ظلم کر بیٹھے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خدا معاذ اللہ غافل ہے اس بات سے۔ دوسری طرف یہ بھی آیت لکھنے میں آئی اور وہ دیکھ رہے تھے، یہ بھی دیکھا اور ادھر یہ بھی دوسری آیت بھی لکھی ہوئی دیکھی دیوار پر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے ان قریب دیکھیں گے کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ظالم تھے، قرآن نے ان کو ظالم کہا یہ ایک غیبی طاقت کے ذریعے، اور یوں سمجھے امام علی مقام کی شہادت کی آپ کی کرامت تھی کہ شہادت کے بعد یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ دونوں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر رب نے ان کو یہ تنبیہ کرنا چاہیے کہ تم نے جو کام کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم یہ سارے کام کر کے ہم بھی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، توحید پر ہیں سارا کچھ ہو کر بھی نہیں، تم ظالم ہو، تم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ جس نے تمہیں یہ درم و دینار دیے وہ دولت دے کر ایمان لے چکا ہے، اور تم لے کر چند ٹکوں کی خاطر ایمان سے معروم ہو گئے ہو۔
اسی مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ایمان بالخاتمہ چاہتے تو کیا کرو، آل محمد سے محبت، آل بیت سے محبت ایمان بالخاتمہ ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیں کوئی عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، چند لمحے پہلے وہ غیر مسلم تھا، ایک کافر تھا، لیکن صرف تعظیم کی امام علی مقام کی، سر اقدس کی، آل محمد کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اور اس نے وہ اظہار ایسا کیا کہ رب کو وہ ادا پسند آ گئی، رب نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اور یہ جو نام نہاد کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ توحید پرست یا اسلام پر کہلانے والے، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ چند وہ درموں دینار، چند ٹکوں کی خاطر دنیا انہوں نے خرید لی، ایمان ہاتھ سے چلا گیا۔ اس واقعے نے یہ بھی بتلا دیا کہ بندہ اگر کوئی اسلام کے تمام یعنی کاموں پر چلنے والا ہو، احکامات پر چلنے والا ہو، لیکن آل محمد سے دشمنی لے، ٹکر لے، تو وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، قبر میں بھی ذلیل ہوگا، قیامت والے دن بھی ذلیل ہوگا۔ بے شک ماشاء اللہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے عام واقعات جو اس سفر کے دوران پیش آئے ان کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو آگے جاری رہے گی۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب محترم شیخ ارسلان قادری صاحب۔ تو اب ہم آپ کی طرف چلتے ہیں، اور گزارش ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو
سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، میری ہر سانس تو خون نچوڑے میرا، میری ہر سانس تو خون نچوڑے میرا، پر تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو ساخی میں گدا تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا۔ ماشاءاللہ آپ نے مظفر فارسی مرحوم کا لکھا ہوا بہت خوبصورت نعتیہ کلام سنایا، اور پھر آپ نے اہل سنت کے ایک معروف ثناخواں محب اہل بیت جناب ذوالفقار علی حسینی علیہ رحمہ کی یاد بھی تازہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का उन्वान है कोफा से शाम तक, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा कारी अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। अल्लामा साहब, ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद किस तरह ये काफ़िला पहले कैदियों को कोफा में ले जाया जाता है, वहाँ से फिर शाम का सफ़र होता है, और फिर सफ़र के दौरान भी वो रास्ता इख्तियार किया जाता है जो दुश्वार गुज़ार रास्ता था, और जो मुख्तसर और आम एक रास्ता था उसको तर्क करके एक लंबा रास्ता इख्तियार किया जाता है। और फिर सफ़र में मुख्तलिफ़ मकामात पर जब ये काफ़िला रुकता है तो मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आते हैं, जिस तरह आपने एक गिरजे के हवाले से वाक़या बयान फरमाया। तो मैं ये चाहूँगा कि जहाँ तक आपकी गुफ्तगू पहुँची थी वहीं से इस सिलसिले को दोबारा आप आगे बढ़ाइए। और दुश्वार पसंद रास्ता भी इन्होंने इख्तियार किया, और जहाँ वो पड़ाव करते, अगर को वहाँ लोगों को देखते कि छोटा मोटा बाज़ार आता या कोई ऐसा इलाका आता, तो ये ऊंची आवाज़ में मुनादी करते कि ये जितने हमारे साथ हैं ये हक़ में वक़्त के बागी हैं, जो बगावत करेगा उसका यही अंजाम होगा। यानी लोगों को डराते हुए जा रहे थे कि लोगों के दिलों में ये डर और हैबत हमारी तरफ से पैदा हो जाए। और जब दिमश्क के करीब किसी एक इलाके में पहुँचे, ये काफ़िला पहुँचा, इब्न असाकिर के हवाले से हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह से रशादतैन में और बाकी भी मर्रखीन ने इस वाक़े को नकल किया कि मिनहाल या मिनहाल बिन अम्र को एक शख्सियत है, उन्होंने ये रवायत ख़ुद की। वो कहते हैं मैं वहाँ मौके पर मौजूद हूँ जब ये काफ़िला हुसैनी आगे आ रहा था दिमश्क की तरफ, ये लेकर जा रहे थे काफ़िले को, तमाम कैदियों को। तो सर हुसैन चूँकि सबसे आगे था, तो करीब एक बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है। सूरह कहफ की एक आयत पर जब वो पहुँचा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ वररक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि असहाबे कहफ का वाक़या बड़े ही अजीब तर है कि उन पर भी जुल्म सितम हुआ, उन्होंने अपना इलाका छोड़ा और अपने अक़रबा को छोड़कर वो फिर ऐसे इलाके में चले गए कि जहाँ वो जो उस वक़्त का बादशाह था उसके जुल्म सितम से बच सकें, एक गार में उनके जाकर पनाह ली, उस तरफ वो इशारा था। जो ही कुरान की ये आयत पढ़ने वाला कारी इधर पढ़ रहा है तो सर हुसैन से आवाज़ आई क़त्ली व हमली व आजब मिन हो, कि वो असहाबे काफ़ का वाक़या भी बड़ा अजीब तर था। वाकई अजीब तर है, इसलिए कि लारैब किताब में ये मौजूद है, लेकिन मेरा इस तरह सर हुसैन को उठाया जाना उससे ज़्यादा अजीब तर है कि उनकी मुखालफत करने वाले बेगाने थे। दूसरा, वो अपना मुल्क छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर, बादशाह के जुल्म सितम से भागकर एक जगह उन्होंने पनाह ली। लेकिन मैं तो वो हूँ कि जिनका इन्होंने कलमा पढ़ा है, मैं उस नबी का नवासा हूँ, उसका बेटा हूँ। और इन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये जिन पर हम क्या कहते हैं दरूद व सलाम पढ़ते हैं, जिनका हमने कलमा पढ़ा, उसके नवासे को हम शहीद कर रहे हैं। फिर ये कि मैं अपना शहर तो मैंने छोड़ा, लेकिन दुश्मन की सरजमीन की तरफ जा रहा था। तो मेरे ऊपर जो जुल्म व सितम हुए हैं ये उससे ज़्यादा वाक़या अजीब तर है, और अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह की निशानी किसे कहते हैं कि जिसको कोई देखे खुदा याद आ जाए, और ये हसनैन करीमैन तो वो हैं कि जिनको कोई देखता था तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम याद आ जाते थे कि हुजूर इस तरह थे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के बालों से लेकर नाफ तक इमाम हसन मुज्तबा मुशाबे थे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और नाफ अक़दस से लेकर पाँव के नाखनों तक इमाम अली मकाम कि हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हसन मिन्नी व हसन मिन आना मिन हसन, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, हसन मुझसे और मैं हसन से हूँ। तो उनका भी वाक़या बड़ा अजीब तर था, वो चंद लोग थे। लेकिन ये जो काफ़िला मेरे साथ, मेरी शहादत हो चुकी है। और शाह जी देखें, कुरान ने उससे पहले इरशाद फरमा दिया था, कुरान की आयत नाज़िल हो चुकी थी कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत गुमान करो, बल अहिया, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम इस चीज़ का शऊर नहीं रखते। अब बंदा कहता है यार कि मेरे सामने इसकी डेथ हुई है, शहादत हुई है, अगर कोई ट्रीटमेंट न दी जाए तो उन्हीं कपड़ों में,
بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، منو مٹی کے نیچے ہم نے خود دفنایا، اگر ٹریٹمنٹ دی گئی ہے تو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے شہید تھا، اللہ کی رضا نے کی خاطر اس کی شہادت ہوئی ہے، کسی بھی میدان کارزار میں منو مٹی کے نیچے ہم نے خود دفنایا ہے، یہ کیسے زندہ؟ تو قرآن کی عملی تفسیر دمشق پہنچنے سے پہلے امام علی مقام سر حسین بولا کہ واقعی اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، اس کی مثال عملی میں تفسیر بن کے سامنے تمہیں بتلا رہا ہوں کہ قتل و حمل و عجب منہ، اس سے زیادہ عجیب تر میرا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اچھا پھر یہ کہ جہاں جہاں سے یہ گزرتے، چونکہ عرب لوگ سخاوت تو سخی لوگ ہوتے، لیکن جن کی کوئی نسبت تھی اہل بیت سے، جیسا دمشق شہر پہنچنے سے پہلے یا قریب اس شہر میں ایک خاتون تھی جس کی نسبت سیدہ پاک سے تھی، مدینہ شریف وہ چند مہینے یا چند سال رہی، سیدہ پاک کی اس نے خدمت کی، تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ قافلے والے کون ہیں۔ اسے آل محمد کے در سے ایک سبق ملا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ لٹا پٹا یہاں سے گزرے گا یا اس قسم کو قافلہ گزرے تو تم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اس نے ان کو پانی پیش کیا، کچھ طعام وغیرہ پیش کیا، تو جب پیش کر چکے اس کے بعد اس نے پوچھا کون ہیں آپ؟ انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اتنی ہماری خدمت کر رہی ہیں، کوئی ڈر کی خاطر کو نکلتا نہیں ہے، ہمیں کوئی سلام دعا نہیں دینا چاہتا، اتنا ڈر اور خوف ہے حکومت وقت کا۔ اس نے کہا میں مدینہ شریف نہیں ہوں۔ کہا کہاں، کن کے گھر؟ کہا نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کی میں کنیز رہی ہوں۔ تو کہا پھر مائی تو کیا مانگنا چاہتی ہے؟ تو اس نے جو الفاظ کہے، اس نے کہا سنا ہے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو چکی، وصال ہو گیا ہے، ان کے ایک بیٹے حسین بھی تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے، تو میری زندگی میں ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو سیدہ بی بی زینب بولی کہ تمہاری خواہش یہ بھی پوری ہو چکی ہے، میں ہی وہی زینب ہوں، اور یہ میرا جو سامنے سر اقدس ہے نیزے پر، یہ میرا بھائی حسین ہے۔ تو جنہوں نے خدمت کرنا تھی اہل بیت کی، اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی اللہ نے ان کو انعامات دیے۔ پھر جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچنے لگا تو ایک مقام تھا جیرون کا، وہاں پر روکا گیا قافلہ، یزید کو جا کر خبر دی گئی، اس نے شادیانے بجائے، پورے شہر میں اس نے منادی کرا دی، ڈھولوں والے آ گئے، یعنی خوشی کے طور پر کہ لوگوں کو تو اصلیت انہوں نے نہیں پہلے بتائی کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ باغی گروہ تھا، ہم نے ان کو مار ڈالا، ان کی عورتوں کو ہم نے قیدی بنا دیا تو وہ آ رہے ہیں۔ یزید اپنے محل پر چڑھا، تو چونکہ جیرون ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں سے قافلہ رکا ہوا تھا، یہ اب چڑھا تو اس نے کہا اب قافلے کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب اس کو قافلے کو آگے میرے محل کی طرف لاؤ۔ جو ہی چلا تو اس نے کچھ اشعار کہے، کوے اوپر آئے تو انہوں نے کچھ کائیں کائیں کرنا شروع کی، تو اس نے اس کو مخاطب کر کے کووں کو کہا کہ چپ کر جاؤ، میں نے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لے لیا، معاذ اللہ سنیاذ باللہ، جیسا اس نے دندان مبارک پر چھڑی لگا کر بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے آج بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ اس کے کفر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، متعدد اس میں واقعات ہیں، ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک نصرانی وہاں سفیر موجود تھا رومن امپائر کا، رومن امپائر اور پرشین امپائر چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تو سارے یہ مسلمانوں کی اسٹیٹیں بن چکی تھیں، تو وہاں کا یہ ایک سفیر تھا اس چھوٹی سی ایک اسٹیٹ کا۔ تو جب یہ شور مچا کہ یہ کون ہے جی، یہ قیدی ہیں جی، یہ باغی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے شکل و صورت، شکل و شباہت دیکھی، اس کو شک پڑ گیا یار کہ یہ اتنی پیاری صورتوں والے کے نیزوں پر سر ہیں اور سب سے آگے ایک شخصیت کا ہے، تو یہ باغی تو نہیں ہو سکتے۔ اس نے پوچھا اس کا تعارف کراؤ، یہ کون ہے کہ جن کو تم باغی کہہ رہے ہو؟ تو یزید خود ہی بولا کہ یہ علی کا بیٹا ہے جس نے میرے خلاف بغاوت کی اور میں نے یہ اقدامات سارے کرائے اور اس کو شہید کرا دیا گیا۔ تو اس نے کہا وہ کون؟ کہا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اس وقت اس عیسائی نے یہ کہا کہ تمہارے اور تمہارے نبی کے درمیان صرف اس کی ایک ماں کی نسبت ہے
کہ بالکل قریب کا علاقہ ہے، قریب کا زمانہ ہے، میں کہاں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں۔ ہم وہ عیسائی وہ لوگ ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کے جانور جس پر آپ نے سواری کی، اس کی پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے بھی تقدس کا خیال رکھتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ یزید خاموش ہو گیا۔ اسی طرح جب اس نے امام علی مقام کے دندان مبارک پر، لب مبارک پر چھڑی لگائی اور یہ کفری الفاظ کہے، ایک صحابی مکرم حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا اے یزید یہ چھڑی واپس لے، اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ امام علی مقام کے ہونٹوں پر آپ بوسہ لے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں صحابی مکرم دشمن کے سامنے، جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونٹوں پر بوسہ بھی دے رہے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جو اس سے پیار کرتا ہے تو بھی اسے محبوب بنا، جو اس سے صلح کرتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے تو بھی اس سے صلح کر، دوستی کر، مولا جو اس سے دشمنی رکھے، اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث قدسی بھی ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اگر ایک عام ولی سے بغض رکھے تو رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اسی لیے تو کوفہ کے بھی دربار میں، دمشق کے دربار میں سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے پڑھے جائیں، اس میں وہ الفاظ صراحتاً آپ کے الفاظ ملتے ہیں کہ یزید اور ادھر اس مخاطب کی ابن زیاد کو کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ ہے کہ وہ چند ساتیں ہیں، چند لمحے تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، تم اس دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے، اور تم نے یزید قیامت والے دن رسول اللہ علیہ السلام کا آمنا سامنا کرنا ہے۔ کیسے تم آمنا سامنا کرو گے کہ آج نبی کی بیٹیاں جن پر تطہیر کی چادر نازل ہوئی ہے ان کے سروں سے ردا ہی نہیں ہے، چادر ہی نہیں ہے، اور وہ قیدی بن گئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے خلاف عادت واقعات صادر ہونا، صحابی مکرم کی گواہی دینا، لیکن پھر بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جن کے مقدر میں ایمان تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے، جسے ایمان عطا فرماتا ہے، جس کو عزت عطا فرماتا ہے، وہی یقیناً خیر کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور ایک بات جو شاہ جی دیکھیں کہ اس وقت پورا جو میڈیا تھا، اس وقت کا رائج الوقت سسٹم جو نظام تھا، میڈیا تھا، سیاسی طور پر، حکومتی سطح پر، گورنرز کے لحاظ سے تمام صوبے جتنے تمام ممالک میں یزید کے انڈر تھا، دشمنوں کے، ان کے انڈر تو کچھ نہیں تھا، لیکن اصل میڈیا خدا کا، یہ خدا والے تھے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ تو اصل میں جو میڈیا وہ خدا کا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ مدینہ پاک سے مکہ، اور پھر مکہ سے کربلا، کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے مدینہ پاک، وہ سارا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن جن کے وہ کیا کہتے ہیں مقدر میں ایمان تھا، ان کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، جن کو خدمت کا موقع ملنا تھا انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ جی بے شک حضرت، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سفر کے واقعات کو بھی اور پھر کیفیات کو بھی بیان فرمایا۔ تو میرا خیال تو یہ تھا کہ آج کے اس پروگرام میں، اس نشست میں، جو کوفہ سے روانگی کے بعد پھر دمشق پہنچنے کے بعد جو دربار میں جو واقعات پیش آئے، اور حضرت سیدہ پاک کا خطبہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ، اب اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو طویل ہونے کی وجہ سے ابھی ہم یہیں پہ بات کو سمیٹتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم حضرت سیدہ پاک کے خطبے اور حضرت امام زین العابدین کے خطبے، اور پھر جو وہاں کے حالات ہیں، پھر قافلے کی وہاں سے واپس مدینہ روانگی ہے، تو یہ انشاءاللہ پھر ہم آنے والی اگلی نشست میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ابھی پروگرام کے اختتام کا وقت ہے، اور روزانہ کی طرح آخر میں ایک منقبت سنتے ہیں۔ آج تشریف فرما ہیں ارسلان قادری صاحب، تو ایک بار پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ شہدائے کربلا کے بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ سرور امام حسین ہے، سلطان
حسین خود دین حق ہے دین کے نگہباں امام حسین سرور امام حسین ہے سر دے دیا یزید کی بیعت نہ کی قبول سر دے دیا یزید کی بیعت نہ کی قبول واللہ لا الہ کی بنیاد امام حسین سرور امام حسین ہے سلطان امام حسین مولا کے سرفراز کا منظر نظر میں ہے مولا کے سرفراز کا منظر نظر میں ہے پلکوں پہ کر رہا ہوں چراغاہ امام حسین سرور امام حسین ہے سلطان امام حسین کیجے عطا رشید کو ذل دیوار پا کیجے عطا رشید کو ذل دیوار پا جب تپ رہا ہو حشر کا میدان امام حسین سبحان اللہ سرور امام حسین ہے سلطان امام حسین ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے
اور میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.